رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، یہ جو باب ثالث تھا امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب الجام العوام عن علم الکلام میں، اس کی پہلی فصل کا موضوع یہ تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ کیوں استعمال کیے کہ جس کے نتیجے میں سننے والا تشبیہی اور تجسیمی مفاہیم لے سکتا ہے، تو بہتر یہ نہیں تھا کہ مخلوق کو اس امتحان میں نہ ڈالا جاتا اور ایسے الفاظ اختیار کیے جاتے کہ جس میں تشبیہ اور تجسیم نہیں ہے۔ اس کا جواب امام صاحب علیہ الرحمہ نے دیا کہ یہ اشکال تو حل ہے اہل بصیرت کے ہاں، اور جو انہوں نے کی بات آپ کہیں یا مفتاح جو دیا ہے اس قضیے کا وہ کیا ہے؟ وہ معرفت سابقہ ہے، یعنی جس شخص کو معرفت سابقہ حاصل ہو وہ کبھی بھی لفظ کو اپنے ظاہر پر محمول نہیں کرتا۔ اس کی مثال انہوں نے دی کہ جیسے کوئی شخص کہے کہ فی ید الخلیفۃ بغداد فی ید الخلیفہ، تو جس کو خلیفہ کی حقیقت معلوم ہے اور بغداد کی بھی حقیقت معلوم ہے تو وہ کبھی بھی یہ تلاش نہیں کرے گا کہ بغداد خلیفہ کے کس ہاتھ میں ہے، وہ جان لے گا کہ ہاتھ میں ہونے سے مراد اس کے کمانڈ میں ہے، اس کی سلطنت میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی معرفت سابقہ رکھتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ معرفت کروائی ہے نا کہ لیس کمثلہ شیء، تو جب وہ اس طرح کے الفاظ سنے گا تو اس کے ذہن میں یہ تشبیہات پیدا نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے مثال دی تھی جیسے سورت کی، تو ہم کہتے ہیں سورت المسئلہ، تو مسئلہ چونکہ معنوی ہے تو صورت تو حصی ہوتی ہے، لیکن ہم اس مسئلے کی حصی صورت تلاش نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پہلے ہی معلوم ہے کہ مسئلہ کس کو کہتے ہیں۔ بات واضح۔ اسی طرح امام صاحب علیہ الرحمہ نے اور بھی مثالیں دیں۔ چوتھی مثال تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ اطولکن یدن اسرعکن لحاقا بی، کہ جس کا ہاتھ تم میں سے سب سے لمبا ہے وہ میرے سے سب سے پہلے ملے گی۔ تو یہاں بھی لمبا ہاتھ ہونے سے مراد جود و سخا ہے، کرم ہے، خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں۔ اسی طرح مثال خامس چل گئی۔ مثال خامس ہے اذا قال القائل بین یدی الصبی ومن يقرب منه درجة ممن لم يمارس الاحوال ولا عرف العادات في المجالسات، کیا کہا جائے اس سے؟ فلان دخل مجمعا وجلس فوق فلان۔ کہہ رہے ہیں اگر کسی بچے کو کہا جائے یا ایسے شخص سے جس کا درجہ بچے کے قریب ہی ہے، جس نے جو احوال کو نہیں جانتا اور نہ اسے یہ معلوم ہے کہ لوگوں کی بیٹھکوں میں عادات کیا ہوتی ہے، عرف کیا ہے، عادت کیا ہے، تو کہتے ہیں اگر اسے کہا جائے کہ فلاں آدمی کسی مجمع میں داخل ہوا اور فلاں کے اوپر بیٹھا، تو وہ کیا سمجھے گا؟ ربما يتوهم السامع الجاهل الغبي انه جلس على رأسه او على مكان فوق رأسه۔ کہہ رہے ہیں جو سننے والا جاہل اور غبی اگر ہوا تو وہ یہی سمجھے گا کہ سر پہ بیٹھ گیا ہے۔ ہم بھی اردو میں کہتے ہیں میرے سر پہ سوار ہو گئے، تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ سر پہ سوار، لیکن چھوٹے بچہ کئی دفعہ کہہ بھی دیتا ہے کہ نہیں میں سر پہ سوار تو نہیں ہوا آپ نے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو بچے کے درجے کا ہوگا وہ ہو سکتا ہے سمجھے کہ بھئی کسی اونچی جگہ پر بیٹھا ہے، لیکن جس کو عادات معلوم ہے کہ مجلسی آداب کیا ہوتے ہیں، تو فوق سے مراد یہ ہے کہ جو مکان جتنا قریب ہوگا خلیفہ سے وہ فوق شمار ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں اقرب الی الصدر۔ اقرب الی الصدر ہے کہ صدر مجلس کون ہے؟ صدر مجلس کا مطلب ہے جو مجلس کے اول حصے میں صدر مقام پر بیٹھے گا وہ خلیفہ ہے، جو اس سے جتنا قریب ہوگا وہ فوق ہے دوسرے سے۔ تو جس کو یہ عادات نہیں معلوم، معرفت سابقہ نہیں معلوم، وہ یہی کہے گا کہ شاید اوپر بیٹھا ہے کہیں جاتے، تو وہ کیا سمجھے گا؟ فرمایا کہ ومن عرف العادات وعلم انما هو اقرب الى الصدر في الرتبه، کہہ رہے ہیں کہ جس کو عادات معلوم ہے وہ جان لے گا کہ جو صدر کے زیادہ قریب ہوتا ہے رتبے میں وہ فوق ہوتا ہے۔ وان الفوق عبارة عن العلو يفهم منه انه جلس بجنبه لا فوق رأسه، اور جو یہ جانے گا کہ فوق سے مراد علو ہے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ بیٹھا اس کے ساتھ ہی ہے، وہ اس کے اوپر نہیں بیٹھا۔ بات
دیکھیے یہ مثالیں بالکل سمپل سی ہیں، لیکن امام صاحب علیہ الرحمہ کا کمال یہی ہے کہ ان سمپل اور بسیط مثالوں کے ذریعے وہ مسائل سمجھا رہے ہیں جو عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ان دی اینڈ عقیدہ آپ تک اور میرے تک کیسے پہنچا ہے؟ لفظ کے ذریعے۔ تو جب تک لفظ کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی اس وقت تک اسی طرح کے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے۔ قرآن میں انسان پڑھے گا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اب لازماً وہ یہ سمجھے اگر وہ بچہ ہے یا عامی ہے کہ اللہ کے لیے کوئی حصی مکان اوپر ثابت ہونا ضروری ہے، تو تجسیم میں مبتلا ہو جائے۔ بہرحال اس کے بعد فرماتے ہیں تو وہ سمجھ لے گا کہ انہو جلس بجنبہ لا فوق رأسہ لیکن جلس اقرب الى الصدر، ٹھیک ہے۔ فالاعتراض على من خاطب بهذا الكلام اہل ہے کہ واہل ہے، ہاں تو یہاں وہ کہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اعتراض کرنا ایسے شخص پر کہ جو اس کلام سے مخاطب بنائے کس کو؟ اہل المعرفت بالعادات من حیث انه یجهله الصبیان وبالاغبیاء اعتراض باطل لا اصل له۔ بھئی جب میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ عاقل ہیں، بالغ ہیں، آپ سمجھتے ہیں۔ اب میرے اوپر کوئی یہ اعتراض کر دے کہ تمہارے کلام سے تو بچے کچھ اور ہی سمجھ رہے ہیں، جاہل کچھ اور ہی سمجھ رہے ہیں، تم اپنا کلام درست کرو، میں کہوں گا بھائی جو بھی عاقل ہوگا، بالغ ہوگا، سمجھنے والا ہوگا، میرا کلام سمجھ لے گا، مجھے اپنے کلام میں تعدیلات کی ضرورت نہیں ہے، ترمیمات کی ضرورت نہیں، یہ مراد۔ وَأَمْثِلَةُ ذَلِكَ كَثِيرًا، کہتے ہیں اب کتنی مثالیں دی جائیں، 5 کافی ہیں، اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ عثمان صاحب نہیں ہے تشریف لائے؟ اچھا کیک کیوں؟ خوشی فقد فہم ذوالحجہ کی شروع ہونے کی خوشی، آج 2 ذوالحجہ ہے۔ قد فهمت على القطع بهذه الأمثلة أن هذه الألفاظ الصريحة انقلبت مفهوماتها عن أوضاعها الصريحة بمجرد قرينة۔ کہہ رہے ہیں ان مثالوں سے تمہیں یہ بات واضح طور پہ سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جو الفاظ ہیں نا، ان کے مفہومات ان کے وضعی معنی سے پلٹ جاتے ہیں، کیوں؟ قرینے کی وجہ سے۔ حضرات یہ جملہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں لفظ وضع کیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں نا لفظ وضع کیا جاتا ہے، لفظ کس کے لیے وضع کیا جاتا ہے؟ معنی کے لیے۔ اب مثال کے طور پہ ید کا لفظ جو وضع کیا گیا ہے وہ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا؟ وہ وضع کیا گیا ہے ایک عضو کے لیے، ٹھیک ہے، اس کی خاص صفات ہے۔ لیکن اگر یہ کسی قرینے کی وجہ سے اپنے موضوع حقیقی سے پلٹ کر کسی اور معنی کی طرف چلا جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجاز۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ کہتے ہیں۔ اچھا استعارہ اور مجاز میں جو حقیقی معنی ہے اس سے کوئی نہ کوئی تعلق رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ ہاتھ سے میں کیا کرتا ہوں؟ چیزیں اٹھاتا ہوں، چیزوں کو کنٹرول کرتا ہوں، اپنی حاجات حاصل کرتا ہوں، یہ میری قدرت کا بھی ایک سمبل ہے نا، میں کر سکتا ہوں۔ تو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر ایک معنی ہے، وہ معنی کیا ہے؟ کہ جس کے ذریعے چیزیں کنٹرول کی جاتی ہیں۔ اب ہم نے یہ معنی لے لیا اور پھر اس ید کو مجازی معنی میں استعمال کر دیا۔ اچھا یہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ بلا وجہ کر سکتے ہیں یا قرینہ چاہیے ہوتا ہے؟ قرینہ چاہیے ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں عن اوضاعها الصریحة بمجرد قرینۃ۔ تو واقعتاً ہم کہیں گے کہ ید جو ہے وہ ہاتھ ہی ہوتا ہے، لیکن جب کہا گیا ید اللہ تو قرینہ کیا ہے بتائیے؟ معرفت سابقہ، یعنی اس میں پورا جو کلام چل رہا ہے، اللہ کو آپ جانتے ہیں نا، اللہ کی تنزیہ کو بھی جانتے ہیں، تو ہمیں فوراً معلوم ہو جائے گا کہ ید سے مراد، جیسے ہمیں یہ فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، تو فوراً معلوم ہو گیا کہ ہاتھ سے مراد کیا ہے۔ کیوں معلوم ہوا؟ قرینہ کیا ہے؟ معرفت سابقہ کس کی؟ اسٹیبلشمنٹ کی معرفت سابقہ کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ ہاتھ پاؤں نہیں ہے، وہ تو ایک شخص مجرد ہے، وہ شخص قانونی ہے، وہ تو ایک لیگل بھی نہیں ہے، وہ انلیگل پرسن ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح ہے۔ وَرَجَعَتْ تِلْكَ الْقَرَائِنُ إِلَى معارف سابقہ و مقترنہ۔ کہہ رہے ہیں یہ جو قرائن ہیں نا سارے کے سارے، یہ کہاں لوٹتے ہیں؟ معرفت سابقہ یا مقترنہ؟ مقترنہ جو فوری حاصل ہو رہی ہے۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ مثال دی تھی، وہ اردو میں مثال یاد رکھیں، لاہور آ گیا، زید آ گیا، دونوں میں زید آ گیا، لاہور آ گیا، میں اپنے آ گیا کا معنی فرق کیوں کیا؟ معرفت سابقہ کی وجہ سے۔ لاہور کو آپ جانتے ہیں، زید کو بھی جانتے ہیں، لہٰذا لاہور کے آنے کا مطلب کچھ اور ہے، زید کے آنے کا مطلب کچھ اور۔ یہ سمپل سی بات ہے، جو بھی لغت سمجھتا ہے اس کو جان لے گا۔ اب وہاں رفع ڈال دیا جائے کہ نہیں لاہور آنے کو تم نے اپنے حقیقی معنی میں استعمال کرنا ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے لیکن حقیقی معنی لیتے ہیں۔ ہم کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہو، لاہور آنے کا مطلب مجھے پتہ ہے کہ حقیقی معنی یہاں مراد نہیں ہو سکتا، حقیقی معنی ہے چل کے آنا، یہ حقیقی معنی۔
آگے ایک اہم بات آئے گی، لغت کا مسئلہ وہ اگلے پیراگراف میں آ رہا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ بھئی بغداد خلیفہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی ایک جملہ ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بغداد خلیفہ کے کنٹرول میں ہے، یا کوئی اور صحیح طرح کا لفظ عربی میں بولے، تو پہلے لفظ سے چونکہ وہم پیدا ہو رہا ہے ہاتھ کا، تو آپ نے دوسرا لفظ ہی کیوں نہیں اختیار کر لیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر شارع جو ہے اللہ تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ اختیار ہی کیوں کرتے ہیں؟ پہلے ویسے وہ جواب دے چکے ہیں اس کا تفصیل سے کہ بھئی وہ آپ ایسے الفاظ اختیار نہیں کر سکتے کہ جس سے کوئی بھی بے وقوف بھی غلط معنی نہ سمجھے، بچہ بھی نہ سمجھے، لیکن پھر بھی آگے جواب دے دیں کہ لغت اس کس طریقے پر کام کرتی ہے۔ بہت ہی کمال کی بات ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ الفاظ ہمیشہ محدود ہوں گے یا لامحدود ہوں گے؟ الفاظ تو لامحدود ہو ہی نہیں سکتے، چاہے لغت کتنی ہی وسیع ہو جائے، الفاظ ہمیشہ محدود ہی رہیں گے۔ معنی محدود ہوتے ہیں یا غیر محدود ہوتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں معنی محدود نہیں ہے، معنی میں تو اتنی کثرت ہے کہ آپ اگر ذہین آدمی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں 1000 معنی پیدا ہو جائیں، اور جو واضح لغت ہے یا دوسرا آدمی وہ ان معنی تک پہنچ بھی نہ سکے۔ آپ سے زیادہ ذہین آدمی کے ذہن میں ہو سکتا ہے 10,000 معنی پیدا ہو رہے ہیں، معنی میں تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ الفاظ محدود رہیں گے، معنی کیا رہیں گے؟ لامحدود۔ تو کیا ضرورت ہمیشہ نہیں رہے گی کہ ایک موضوع لفظ کو جو پہلے سے کسی اور معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا اسی کو استعمال کیا جائے مجازن ایک ایسے معنی کے لیے جو لغت وضع کرنے والے کے ذہن میں بھی نہیں تھا؟ نہیں، بات ہے، یہ سمپل سا قاعدہ ہے۔ اس لیے لغت میں مجاز کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی لغت میں استعارے اور مجاز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ آپ کہیں کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ ہر لفظ کے لیے، ہر معنی کے لیے الگ لفظ ہونا چاہیے، مجاز کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہیں گے اس لیے کہ الفاظ محدود ہیں، معنی غیر محدود ہے، لہذا ہم لازماً ایسے الفاظ کو جو ان معنی کے لیے اصلاً وضع نہیں کیے گئے تھے، ہم ان معنی کے لیے استعمال کریں گے۔ کس بنا پر؟ قرینے کی وجہ سے۔ یہ مجاز کا فلسفہ ہے، یعنی لغت میں مجاز کیوں ہوتا ہے؟ یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا مجاز، یہ سب ہم اس وقت ایک ہی لفظ بول رہے ہیں، اصل میں مجاز سے یہاں کیا مراد ہے؟ لفظ کو اپنے غیر حقیقی معنی میں کسی قرینے اور تعلق کی وجہ سے استعمال کرنا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی کو ہم استعارہ کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ استعارہ۔ وہ بلاغت میں فرق ہے، یعنی استعارہ میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی استعارہ میں اصلاً جو تعلق ہوتا ہے نا، یعنی ایک لفظ حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں میں ایک تعلق چاہیے۔ اگر وہ تعلق تشبیہ کا ہو تو اس کو استعارہ کہتے ہیں، اگر وہ تعلق تشبیہ کا نہیں ہے تو مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ مجاز مرسل میں بہت سے تعلقات ہوتے ہیں، وہ بلاغت کا ایک موضوع ہے۔ لیکن ہم جب بولیں گے استعارہ بولیں یا ہم عقیدے کی کتاب پڑھتے ہوئے مجاز بولیں، وہ سب ایک ہی معنی میں۔ اس کا معنی مطلب کیا ہے جو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے؟ لفظ اپنے حقیقی معنی میں مستعمل نہیں ہے، بس۔ باطنیہ سے ہم فرق کیسے کرتے ہیں؟ باطنیہ بھی لفظ کو غیر حقیقی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی قرینہ چاہیے جس کی بنا پر آپ لفظ کو اپنے حقیقی معنی سے پھیریں، بلا وجہ نہیں پھیر سکتے۔ بلا وجہ پھیریں گے تو یہ باطنیت کی طرف راہ کھل جائے گی، یہ نصوص کے ساتھ کھیلنا ہو جائے گا، اور پھر معنی بالکل منضبط ہی نہیں رہے گا۔ تو ہم ید کا لفظ کیوں پھیر رہے ہیں؟ دلیل کی وجہ سے کہ اللہ جسم نہیں ہو سکتا، لیس کمثلہ شیء، اس لیے ہم نے پھیرا۔ یہ نہیں کہ ہم آئے ہم نے کہا چلو ید سے مراد ہم کچھ اور لے لیتے ہیں۔ اچھا، کہہ رہے ہیں فَكَذَلِكَ هَذِهِ الظَّوَاهِرُ الْمُوهِمَةُ انقلبت عن الإيهام بسبب تلك القرائن الكثيرة التي بعضها هي المعارف والواحدة منها معرفتهم أنهم لم يؤمروا بعبادة الأصنام۔ کہہ رہے ہیں اسی طرح قرآن و حدیث میں جو ظواہر موہمہ ہے، موہمہ کیا ہے؟ اس سے وہم پیدا ہوتا ہے بظاہر، وہ بھی ایہام سے پھر چکے، اب وہم پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان معارف کثیرہ کی وجہ سے، قرائن کثیرہ کی وجہ سے، جن میں سے بعض معرفتیں ہیں ہماری، ان میں سے ایک معرفت کیا ہے؟ والواحدۃ منہا، کہ بھئی سب جانتے ہیں کہ انہیں صنم کی عبادت سے روکا گیا ہے۔ صنم کیا ہوتا ہے؟ صنم جسم ہوتا ہے، یعنی آپ کہیں کہ صنم کی عبادت سے روکا گیا ہے۔ اچھا، صنم کی عبادت سے کیوں روکا گیا ہے؟ وہ کہیں اس لیے کہ وہ زندہ نہیں ہوتا، تو ہم کہیں اچھا چلو درخت کی کر لیتے ہیں، وہ زندہ ہوتا ہے۔ کہیں وہ تو اپنی جگہ سے چل نہیں سکتا، اس میں حرکت، چلو انسان کی کر لیتے ہیں، وہ زندہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے
صنم کی عبادت میں علت یہ تلاش کرنی ہے کہ صنم چونکہ صنم ہوتا ہے، پتھر سے بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ ہل نہیں سکتا، وہ حرکت نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ اچھا چلو پھر جو حرکت کر سکتا ہے اس کی کر لیتے ہیں، جو ہل سکتا ہے اس کی کر لیتے ہیں۔ اچھا آپ کہیں صنم کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے، اچھا ہم کہیں جو جسم فائدہ دیتا ہے اس کی کر لیتے ہیں، چلو سورج کی کر لیتے ہیں، سورج سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا، یعنی علت کیا ہے صنم کی عبادت نہ کرنے کی؟ یعنی جسم، یعنی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ چونکہ وہ صنم ہے لہذا اس کی عبادت نہیں کرنی، جو بھی جسم ہوگا اس کی عبادت نہیں کرنی، کیونکہ جسم ہوتا ہی مرکب ہے، جسم ہوتا ہی مخلوق ہے، جسم ہوتا ہی وہ ہے جس کے اوپر حرکات اور تغیرات وارد ہوتے رہتے ہیں، لہذا یہ امکان ہی نہیں ہے کہ جسم ہو اور مخلوق نہ ہو، تو لہذا صنم کی عبادت نہیں کرنی۔ آپ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ اہم بات ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کوئی شخص کہے کہ بھئی کہاں روکا گیا جسم کی عبادت سے؟ کہیں گے صنم سے نہیں روکا گیا، اوثان کی عبادت نہ کرو، وہ جسم ہوتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد کیا فرمایا کہ ان سب کو معلوم ہے کہ انہیں اصنام کی عبادت کا حکم نہیں دیا گیا، وَأَنَّ مَنْ عَبَدَ جِسْمًا فَقَدْ عَبَدَ صَنَمًا، جس نے بھی کسی جسم کی عبادت کی ہے اس نے صنم کی عبادت کی۔ واضح نہیں؟ یعنی جو کہے کہ خدا بہت خوبصورت جسم ہے وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اور ایسا ان دی اینڈ وہ عابد صنم ہے۔ وہ سنوسیہ میں تو امام سنوسی جو ہے وہ بڑے شدت پسند ہیں اس مسئلے میں کہ مجسمہ اصلاً مشرک ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس اصلاً غیر اللہ کی عبادت کی نفی کی دلیل کوئی نہیں ہوتی، یعنی کس بنا پر وہ کسی اور شے کی عبادت سے روک سکتے ہیں؟ اگر جس کی عبادت وہ خود کر رہے ہیں وہ بھی جسم ہے، خود ہی سوچیے، اگر جس کی عبادت وہ خود کر رہے ہیں بس بڑا جسم ہے، نظر اس وقت نہیں آ رہا لیکن کہیں آ جائے گا تو نظر بھی آ جائے گا، جسم کی طرح اس کو دیکھا جائے گا تو ایسے ہی دیکھا جائے گا جیسے آپ پنکھے کو دیکھ رہے ہیں، وہ اسی کو مانتے ہیں، جہت میں دیکھا جائے گا، ایک ڈائمنشن میں ہوگا وہ، مطلب سارا تصور ان کا خدا کے متعلق ایک صنم کا ہے، لیکن وہ صنم کیا ہے؟ وہ چلتا ہے پھرتا ہے، اوپر سے نیچے بھی اتر، مطلب ان دی اینڈ ایک بڑا انسان ہے۔ تو اصلاً یہ لوگ مشرک ہیں، مطلب امام سنوسی فرماتے ہیں، لیکن چونکہ تجسیم میں لوگوں کو بہت سے وہم لگ جاتے ہیں تو لہذا شرک کا حکم نہیں لگتا، لیکن کچھ علماء اہل سنت ایسے رہے ہیں جو مجسمہ کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ مجسمہ کو کافر نہیں سمجھتے، لیکن تجسیم ان دی اینڈ خدا کی نفی، یعنی یہ بہت زبردست بات ہے، آج کل بھی درست ہے، عقیدہ تجسیم خدا کی نفی پر منتج ہوتا ہے ان دی اینڈ، یعنی جو خدا کو جسم مانتا ہے اس کا منطقی انجام ایتھیسٹ بننا ہے، ملحد بننا، چاہے وہ بنے یا نہ بنے، یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ضرور بنے گا وہ، ہم کہہ رہے ہیں لیکن اگر وہ منطقی طور پہ کنسسٹنٹ رہے تو یا تو وہ اس کائنات ہی کو خدا مان لے، ٹھیک ہے، یا پینتھیزم کے کسی عقیدے میں مبتلا ہو جائے، یا پھر وہ کہے کہ خدا ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کس بنا پر آپ اس کائنات کو مخلوق قرار دیں گے، کس بنا پر؟ جو خدا کے بارے میں بھی جسم ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے اس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اس کائنات کو قدیم نہ مانے، ہمیشہ سے نہ مانے اور مخلوق نہ مانے، کوئی وجہ ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ کہے گا کہ اچھا یہ اس کائنات میں حرکت اور تغیر ہے اس لیے، چینج ہے اس لیے، جسم ہے اس لیے، مرکب، ہم تو یہی بتاتے ہیں نا، وہ تو سب چیزیں خدا میں مانتے ہیں، یعنی انڈین، پھر وہ اس کے بعد رہ کے جاتا ہے انڈین، بس فطری طور پہ معلوم ہے کہ خدا ہے۔ یہ جو فطری دلیل پہ پہنچتے ہیں نا یہ لوگ کہ فطرتاً ہم جانتے ہیں خدا ہے، وہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی کہ جس کی بنا پر وہ اس کائنات اور خدا میں فرق کر کے دکھا سکیں کہ بھئی کائنات اس وجہ سے مخلوق ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ واقعتاً ان کے پاس انڈین خدا کا انکار ہی ہونا چاہیے، خدا ہے ہی نہیں، تو پھر خدا کو الگ سے ماننے کی ضرورت ہے، اسی پر اکتفا کر لو نا، یہ زیادہ سمپل ہے۔ ایک ہمیشہ سے کائنات چل رہی ہے، حوادث کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ اب آپ دیکھیں کہ حوادث کا نہ ختم ہونے والے سلسلے کو بھی مانتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے، جو اللہ کے بارے میں تشبیہی اور تجسیمی عقیدہ رکھتے ہیں ان کے خصوصاً جو امام ہیں وہ اس عقیدے کے ساتھ ساتھ قدم نوعی کے بھی قائل ہیں۔ عجیب بات ہے، یعنی اس کو بھی نہیں مانتے کہ انفینٹ ریگریشن جو ہے پیچھے جو ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے وہ بھی ہمیشہ سے چل رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خدا تھا اور کچھ نہ تھا، جب بھی خدا تھا کوئی نہ کوئی مخلوق تھی، معلوم ہے آپ کو؟
اس کو بھی مانتے ہیں. اب کیا لہذا تسلسل کے بھی وہ قائل ہیں، جسم ہونے کے بھی قائل ہیں، تشبیہ کے بھی قائل ہیں. پھر ان دی اینڈ اس کائنات ہی کو خدا مان لو، اور کیا ضرورت رہ جاتی. لہذا پھر پوچھا جائے گا نا آپ کے پاس خدا کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ فطرت سے ثابت ہے. بس فطرت ایک لاسٹ ریزورٹ ہے جو بھاگنے کی راہ ہے، یعنی وہ بھاگنے کے لیے ایک فطرت بنائی ہوئی ہے. جو شخص آپ کے سامنے آ کر کہہ دے گا میں فطرت کو نہیں مانتا، اس کو کیسے ثابت کر کے دکھاؤ گے؟ بات واضح. خیر، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عبارت ہے تو سمپل سی کہ وَأَنَّ مَنْ عَبَدَ جِسْمًا فَقَدْ عَبَدَ صَنَمًا، جس نے جسم کی عبادت کی ہے اس نے بت کی عبادت کی. چاہے وہ بڑا جسم ہو یا چھوٹا ہو. دیکھیں کہتے ہیں کان الجسم صغیرا او کبیرا قبیحا او جمیلا سافلا او عالیا علی الارض او علی العرش. سمجھ میں آ رہی؟ بڑی سخت عبارت ہے. نیچے کہیں پڑا ہو یا بہت بلند ہو یا عرش پر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ جسم ہے تو اس نے صنم کی عبادت کی. اصل میں فلاسفہ جو ہیں وہ تو مانتے ہیں، وہ تو موجب بالذات کہتے ہیں، لیکن جیسے ابن تیمیہ علیہ الرحمہ وہ اس طرح تو نہیں کہتے. لیکن جو ان کے مخالفین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کے قول کا لازم ایجاب ہی ہے، چاہے آپ اس کا التزام نہ کریں. التزام کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ خود بھی بتائیں کہ میں اس کو مانتا ہوں کہ خدا جو ہے مجھے آپ نہیں مانتے، لیکن آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس طرح مانیں گے نا قدم نوعی کو، اختیار کی نفی لازم آتی ہے اس سے. وہ کہتے ہیں میرے ہاں نہیں آتی، یعنی وہ اس کا التزام نہیں کر رہا. یعنی خدا ہمیشہ سے اپنے ارادے اور اختیار سے پیدا کرتا چلا رہا ہے، ہمیشہ سے مراد یہ کہ وقت کی بات نہیں ہم کر رہے. ایسا نہیں تھا کہ خدا تھا اور کچھ نہ تھا، ایسا نہیں تھا. یہاں میں وقت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیشہ سے یا کوئی وقت ایسا تھا کہ خدا تھا. نہیں، وقت تو تھا ہی نہیں کہ ایسا ہو کہ خدا ہے اور کچھ نہ ہو، خدا تھا اور کچھ نہ تھا. جو حدیث میں آیا کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، یہی روایت درست ہے بخاری کی. ابن حجر علیہ الرحمہ نے فتح الباری میں جب اس پر گفتگو کی تو ابن تیمیہ نے ایک دوسری روایت کو ترجیح دی. ابن حجر فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے اس جگہ ابن تیمیہ پر کہ اگر آپ حدیث کے اصولوں کے تحت دیکھیں تو یہی روایت بنتی ہے. کان اللہ، ابن حجر فرما رہے ہیں ابن تیمیہ کے متعلق کان اللہ ولم یکن، لیکن ابن تیمیہ نے اپنے اس مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے یہاں سب اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ دوسری حدیث کو ترجیح کرتے ہیں. یہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل ایگزیکٹ چل رہے ہیں بس اسی موقف پہ، سلف اور یہ اور وہاں کہ وہاں اتنے خطرناک قسم کے موقف ہیں. سلف کون سے قدم نوعی کے قائل تھے؟ قدم نوعی کا مطلب ہے حوادث کا ہمیشہ سے ہونا، کوئی ملٹی ورس قسم کی نا آپ یوں کہیں. ایک تو ملٹی ورس یہ ہے نا کہ اس وقت کوئی متعدد موجود ہو، ایک یہ ہے کہ اس سے پہلے الی ما لا نہایہ، انفائنائٹ ریگریشن پیچھے کی طرف. اس کے یہ ہے قدم نوعی کا. اگر آپ کسی ایک شے کو قدیم مان لیں، جیسے انہوں نے کہا مثلا کہ عقل اول فلاسفہ نے کوئی ایک شے، تو وہ تو قدم حقیقی ہو جائے گا نا، وہ نو نہیں ہے. آپ کسی ایک شے کو قدیم مان رہے ہیں. ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کسی ایک شے کو قدیم نہیں مانتے، نوع حوادث کو قدیم مانتے ہیں. اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قدم نوعی. یعنی آپ کہیں انسان قدیم ہے، صرف سمجھانے کے لیے انسان ایک نوع ہے. آپ سے پوچھا جائے گا یہ ذیشان اشرف صاحب قدیم ہے، آپ کہیں گے نہیں. پوچھا جائے گا عاطف صاحب قدیم ہے، آپ کہیں گے نہیں. جو بھی انسان آپ لے کر آئیں گے وہ قدیم نہیں ہوگا. لیکن انسان بحیثیت نوع قدیم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انسان ہمیشہ سے ہے. تو جب آپ کہیں گے حوادث ہمیشہ سے ہیں تو ہر حادث تو اس میں سے حادث ہی ہوگا، وہ تو قدیم نہیں ہوگا. لیکن ان حوادث کی نوع، یعنی حوادث کا کوئی سلسلہ ابتدا میں تھا کہ وہاں سے حوادث شروع ہوئے یا ہمیشہ سے ہیں؟ ہمیشہ. اس کے بعد کیا ضرورت رہ جاتی ہے ویسے خدا کی بھی؟ اسی کائنات کو ہمیشہ سے مان لو، چھٹی ہو جائے گی. کائنات چونکہ اپنی وضاحت خود نہیں دیتی اس لیے ہمیں خدا کی حاجت ہے نا. تو کوئی وجہ بیان کرنی پڑے گی نا کہ کائنات کیوں اپنی وضاحت خود نہیں دیتی. وہ علت تلاش کریں گے نا. وہ علت کیا ہوگی؟ جسم ہونا ہوگا، مرکب ہونا ہوگا، حرکت ہوگی، تغیر ہوگی، حدوث ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو ان میں سے اگر سب کچھ خدا کے لیے بھی ثابت کر دیں تو پھر کائنات کو قدیم ماننے میں کیا حرج ہے؟ تو مان لیا نا، قدم نوعی کو مان ہی لی. تسلسل کا کوئی عقیدہ رکھتا ہے یا مان لیتا ہے تو کیا کہیں گے؟ خلاف عقل ہے تسلسل.
ہمارا تو خیال یہی ہے کہ تسلسل کو ماننے سے ایبسرڈیٹیز لازم آتی، اس مستحیل چیزیں لازم آتی. یعنی سمپل سی ایک جو سمجھانے کے لیے ہے، اگرچہ ان کے یہاں برہان تطبیق ہے، برہان تضایف ہے، یہ براہین جس سے متکلمین انفائنائٹ ریگریشن کو جیسے بات، لیکن ایک سمپل مثال جو وہ دیتے ہیں نا وہ کیا ہے، انفائنائٹ وہ ہو کیا مالا نہایا وہ شے ہو سکتی ہے جو گزر جائے. سوال ہے کراس کیا جا سکتا ہے مالا نہایا، عبور کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، خود ہی سوچئے، مالا نہایا کراس ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اب میں جو مالا نہایا اس وقت میں ہوں، لیٹسٹ وجود جو اس وقت موجود ہے، میرے پیچھے قدم نوعی کے تصور کے مطابق حوادث کا ایک سلسلہ ہے، اس کی کوئی بگننگ ہے؟ اس کی کوئی بگننگ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر اس کی کوئی بگننگ نہیں ہے تو میں موجود ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جس کی بگننگ نہیں تھی، یہ پورا سلسلہ کراس ہو کے یہاں تک کیسے پہنچا؟ یہ سلسلہ گزرا کیسے ہے؟ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات ہے رقیس؟ ہاں دیکھو نا، یوں کر کے اگر جیسے میں اس جگہ موجود ہوں، یہ میں ہوں، میرے پیچھے یہ جو سلسلہ ہے یہ نیور اینڈنگ ہے اور اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو میرے وجود کے لیے جو میں تو یہاں اینڈ ہو رہا ہوں نا، میرے وجود کے لیے ضروری ہے نا کہ یہ انفائنائٹ ریگریشن جو ہے یہ کراس ہو جائے، تو تب میں یہاں پہنچ کے موجود ہوں گا نا. نہیں سمجھ، اگر میرے سے پہلے حوادث کا لا ختم ہونے والا سلسلہ ہے تو میرے تک حوادث کب پہنچیں گے؟ جب وہ نا ختم ہونے والا سلسلہ میرے تک پہنچے گا. تو نا ختم ہونے والا سلسلہ ختم ہوگا تو میرے تک پہنچے گا نا. جب اس کی کوئی بگننگ ہی نہیں ہے تو یہاں کسی شے کا کوئی وجود ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مالا نہایا نہیں گزر سکتا. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہاں موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری لائن کراس ہو گئی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں اس لائن کی کوئی بگننگ ہی نہیں ہے پیچھے سے، یہ کراس ہو گئی، یہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ نہیں ہو سکتا. ہاں ہم کہیں گے اگر یہاں میں پہنچ گیا ہوں تو اس سلسلے کی کوئی ابتدا ہے. یہی منطقی نتیجہ ہونا چاہیے. اسی کو ہم کہتے ہیں کہ حوادث کی ابتدا. حوادث کی ابتدا ہوگی تو میں یہاں پہنچوں گا، وغیرہ نہیں پہنچ سکتا. میرا وجود خود اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات حادث ہے. یہ سمپل سی بات، میں موجود ہوں نا، میرے پیچھے انفائنائٹ حوادث کا نظام نہیں ہو سکتا. ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے پیچھے نہ ختم ہونے. آپ کے مستقبل میں تو ہو جائے گا نا، کبھی میں نے ختم نہیں ہونا انشاءاللہ جنت میں. تو اس میں مستقبل کے انفائنائٹ اور ماضی کے انفائنائٹ میں کیا فرق ہے؟ ماضی میں انفائنائٹ شاید واقع میں یعنی ہو چکی ہے نا، مستقبل میں تو کبھی بھی نہیں ہوگی. مستقبل میں کبھی بھی انفائنائٹ ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ آپ کہیں آج میں یہاں موجود ہوں، جنت میں انشاءاللہ 3 کروڑ سال بعد. اچھا 3 کروڑ سال بعد یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ فائنائٹ ہے کہ انفائنائٹ ہے؟ فائنائٹ ہے. اچھا اس کے 40 کروڑ کے سال پھر بھی فائنائٹ. جہاں بھی آپ ہوں گے مستقبل میں، چونکہ بگننگ ہے لہذا کبھی بھی انفائنائٹ کا حصول نہیں ہو سکے گا. یہاں فرق کیا ہے؟ یہاں وہ بگننگ نہیں مان رہا نا، وہ کہہ رہے ہیں الی ما لا نہایا، پیچھے سے ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ الی ما لا نہایا کا وجود کیسے ہو گیا کہ میں یہاں موجود ہو گیا. ہاں اگر میری بگننگ ہے یا کائنات کی بگننگ ہے تو وہ ہمیشہ بھی رہے تو انفائنائٹ نہیں ہے. سیدھی سی بات، ہمیشہ بھی رہے تو فائنائٹ ہی رہے گی. تو لہذا جو انفائنائٹ کا وجود میتھمیٹیکلی ذہن میں تو آپ کوئی بنا لیں ایکویشن، خارج میں موجود نہیں ہو سکتا. خارج میں اس کا کوئی امکان نہیں. خارج میں جو بھی شے رہے گی وہ فائنائٹ ہی ہوگی. تو اب یہ اچھا ابن تیمیہ علیہ الرحمہ جو ہیں انہوں نے فتاوی میں یہ مثال دی ہے کہ اچھا تم بھی تو مستقبل میں تسلسل کے قائل ہو. تو اس کا متکلمین نے جواب دیا ہے کہ مستقبل کا تسلسل اور ماضی کا تسلسل اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل فرق ہے. کیونکہ مستقبل کے تسلسل میں کبھی بھی انفائنائٹ کوئی شے موجود ہی نہیں ہوتی، ہمیشہ فائنائٹ ہی رہے گی. جو مرضی ہو جائے آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، لیکن ہمیشہ آپ کا وجود محدود ہوگا یا لا محدود؟ محدود ہی ہوگا، کیونکہ آپ کی بگننگ ہے. آپ ہمیشہ بھی رہتے رہے تو محدود ہی. کیونکہ اگر بگننگ ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ لا محدودیت کا کوئی امکان نہیں. اس سے یہ اشکال بھی دور ہو جاتا ہے نا، کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی ہم بھی ہمیشہ رہیں گے، خدا بھی ہمیشہ رہیں گے. ہم ہمیشہ رہیں گے لیکن ہمارا وجود ہمیشہ ٹائم باؤنڈ ہوگا، کیونکہ ہم شروع ہوئے ہیں اور ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے، ہمیشہ ہی محدود رہیں گے، ہمیشہ ہی محدود رہیں گے ٹائم کے اعتبار سے. تو یہ فرق ہے.
تو کہتے وہ یہ ہیں کہ من عبد جسما فقد عبد صنما، یہ عبارت ہے درست۔ اب وہ کہہ رہے ہیں چاہے وہ جسم نیچے پڑا ہے، اوپر ہے، خوبصورت ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، عرش پہ، ہر صورت میں وہ جسم ہی رہے گا، صنم رہے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں الجام العوام عن علم الکلام میں، ابھی ہم آگے بھی دیکھیں گے، عوام کو تو علم الکلام سے بھگا رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں عوام کے سامنے تنظیم میں پھر بھی مبالغہ کرنا ہے، وہاں نہیں کہا جائے گا کہ نہیں وہاں بھی کچھ ایسی سمجھ۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ وَكَانَ نَفْيُ الْجِسْمِيَّةِ وَنَفْيُ لَوَازِمِهَا مَعْلُومًا لِكَافَّتِهِمْ عَلَى الْقَطْعِ بِإِعْلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الْمُبَالَغَةَ فِي التَّنزِيهِ بِقَوْلِهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کہہ رہے ہیں نفی جسمیت اور اس کے لوازم کی نفی سب کو معلوم تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغے کے ساتھ خبر دی تھی نا۔ لیس کمثلہ میں مبالغہ کیا، ایک سورہ شورى میں شاید ذکر کیا تھا کہ اس میں مبالغہ ہے، یعنی یہ نہیں کہا لیس کذات اللہ شیء، یہ بھی کہا جا سکتا ہے لیس کوجود اللہ شیء، لیکن قاعدہ اس میں ذہن میں رکھیے لغت کے اعتبار سے، جب آپ تشبیہ میں اس بات کر رہے ہوتے ہیں تو جتنے ادوات بڑھاتے چلے جائیں تشبیہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، یہ آپ کو ویسے فائدہ دے گا۔ مثال کے طور پہ میں کہوں زید کمثل القمر، یہ ایک جملہ یہ ہے، آگے میں بولتا ہوں زید کالقمر، یہ ایک جملہ ہے، ایک جملہ ہے زید قمر، یہ تیسرا جملہ ہے۔ سب سے قوی تشبیہ اس میں کون سی ہے جس میں ادوات بڑھ گئے ہیں؟ ادوات سے مراد ادوات تشبیہ کیا ہے؟ مثل، کاف وغیرہ۔ مثبت کلام میں جتنے ادوات آپ بڑھاتے چلے جائیں گے تشبیہ کا لیول کم ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کہیں گے زید کمثل القمر، یعنی چاند سے لے کا مثل، آپ کہیں زید کالقمر، ہاں قوی ہو گئی بات۔ زید القمر آپ کہیں تو تشبیہ اپنے، اس کو تشبیہ بلیغ کہتے ہیں، یہ تو تشبیہ اپنے اس کا اپوزٹ بنائیں تو اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر آپ تشبیہ میں نفی کرتے ہوئے ادوات تشبیہ بڑھا دیں تو نفی میں اتنا ہی مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ نہیں، یعنی اگر آپ کہیں لیس کا اللہ، لیس کا وجود اللہ شیء، اس میں وہ مبالغہ نہیں ہے۔ جب آپ نے مزید بڑھا دیا لیس کا مثلہ شیء، تو اس لیے دیکھیں اس کی طرف اشارہ کیا بِإِعْلَامِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الْمُبَالَغَةَ فِي التَّنزِيلِ، تنزیل میں مبالغت ہے، بِقَوْلِهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وسورۃ الاخلاص وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں کس طرح ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ میں کس طرح تنزیہ ہے، لا وہ مرکب ہے نہ وہ جسم ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اور آخر میں بھی ولم یکن لہ کفوا۔ اب دیکھیں یہ سورت توحید کے بیان کے لیے آئی ہے نا، اور عجیب بات یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ صورت جو 1/3 قرآن کے برابر، وہ اس میں محکم آیات کے بجائے متشابہ آیات آ رہی ہیں؟ مطلب یہ ایک اہم بات ہے۔ اگر آپ کہیں قل هو اللہ احد، یہ لفظ متشابہ ہے، ہمیں نہیں پتہ احد سے کیا مراد ہے، تم یہ کہتے ہو احد سے مراد ترکب نہیں ہے، یہ کوئی نہیں ہے، احد سے بد مراد اس کا ایک ہوگا، اس سے زیادہ باقی باتیں جو تم یہ بھی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کے بارے میں بھی کہا جائے یہ متشابہ ہے، کیونکہ بعض اعتبارات سے تو اللہ تعالیٰ مانند ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ الصمد یہ بھی متشابہ ہے، اللہ الصمد سے جو مفاہیم تم لے رہے ہو وہ نہیں ہے، اللہ الصمد سے مراد یہ ہے کہ وہ غیر مجوف ہے، ایک وجود ہے، اندر سے کوئی خالی نہیں ہے، مطلب جیسے کہ لیا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ اچھا اس صورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مروی ہے کہ اس میں فیہ صفت الرحمن، اس میں رحمان کی صفات ہے۔ ایک صاحب جو ہیں جن کی شکایت اللہ کے رسول کو لگائی گئی، وہ ہر نماز کے بعد کیا کرتے تھے؟ ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، سورت بھی پڑھتے تھے ساتھ، آخر میں سورہ اخلاص، انہوں نے جا کے شکایت لگا دی کہ یہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بلا کے پوچھا تو آپ نے فرمایا صحابی نے کہ مجھے سورت سے محبت ہے کیونکہ فیہ صفت اللہ، اس میں تو اللہ کی صفت ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس میں اللہ کی صفات ہے، اور یہاں صفت سے جب ذہن میں لفظ آتا ہے تو وہ ید اور ساق اور ضاحک اور استوا، پوری کہانی کی ڈالی ہوئی ہے کہ صفت یہ ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے، قل هو اللہ احد، یہ اللہ کی حقیقی صفات اور ذات و صفات کا بیان، یہ محکم بات ہے۔
لیس کمثلہ شیء محکم بات ہے، باقی ساری ایک خاص تناظر میں آئی ہیں۔ بہرحال بتایا گیا تھا کہ کیک لینے گئے، لیکن یہ تو کیک رس نکلا۔ سر ہمیں لگا چاہے کہ سر اس کا بھی اپنا ایک ہم تو سر ڈبو کے کھاتے ہیں۔ ڈبو کے مزے کا لگتا ہے، ڈبو کے اور ڈوب کے کھاتے ہیں۔ ڈبو تو ساری چاہے تو رس پی جائے گا، یہ بھی اور رس کو آپ ہی کھائیں گے نا، لیکن وہ چائے کا ہاں وہ الگ جو اس کی چسکیاں لینے کا مزہ ہے وہ نہیں آئے گا۔ سر یہ ڈاکٹر صاحب جو بتاتے تھے اس میں حقیقت و اقسام شیخ، اس میں وہ قدیم ہاں جی قدیم لامحدود اور عطائی اور ذاتی اور عطائی، ہاں جی اللہ کی صفات قدیم لامحدود اور ذاتی ہیں، اس میں بھی کوئی ہے بالکل یہ ٹھیک ہے۔ صحیح بات۔ لامحدود کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو آپ سن رہے ہیں لا بدایا ولا نہایا، نہیں یہ تو ہوتا ہے نا جو وجود ہے جس کا لا بدایا، جب آپ صفت کو لامحدود کہتے ہیں یا اللہ کی ذات کو لامحدود کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات ٹائم میں ہمیشہ سے ہے اور ٹائم میں ہمیشہ رہے گی۔ لامحدود ہونے کا مطلب ہے حد کا لفظ وہاں بولا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ لفظ بولا جاتا ہے ان چیزوں کے لیے کہ اگر وہ ذات ہے تو وہ جسم ہو، اور اگر وہ صفات ہیں تو بالفرض وہ ٹائم میں ہو۔ حد ہوتی ہے نا، حد کس کو کہتے ہیں؟ نہایت الشیء، یہ اس کی حد ہے۔ حد کا لفظ جسم کے لیے بولا جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں خدا لامحدود ہے تو یہ نہیں ہے جو ہم بچپن میں سمجھتے تھے خدا لامحدود ہے کہ مطلب ہے خدا کا وجود جیسے ہی میز ہے تو چلی جا رہی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ وہ ان حدود سے ماورا ہے، جب وہ کسی جہت ہی میں نہیں ہے۔ جی سوچیے، لیکن خالق علیحدہ ہے، یہ مخلوق مادہ علیحدہ ہے۔ علیحدہ ہونے کا بھی یہاں کیا مفہوم ہے؟ علیحدہ ہونے سے بھی یہ نہیں ہے کہ یہ ادھر ہے یہ ادھر ہے، نہیں اس کی تو ظاہر نہیں سکتا اس لیے نہیں سر، ہاں ہے علیحدہ ہے۔ تو نفی ہوگی نا، اس کو ہم کہتے ہیں بائن ہے، وہ اور ہے یہ اور ہے، مخلوق اور ہے خالق اور۔ تنزیہ جب کریں گے تو اس میں اس کی بھی تو نفی ہوگی نا، ہر جگہ میں ہے، یہ بھی تو غلط ہے۔ ہاں یہ بھی غلط ہے، تو متکلمین تو یہی کہتے ہیں کہ یہ صفات کے اعتبار سے ہے، کہنے کہ وہ اصل میں صوفیہ کہتے ہیں، اور وہ اگر اس اعتبار سے کہیں کہ وہ ہر جگہ میں ہے ہونے سے مراد، اگر وہ یہ لیں کہ اس میں ہونے کی بھی حقیقت ہمیں نہیں معلوم تو پھر اس سے حلول لازم نہیں آ رہا ہوتا۔ یعنی اگر وہ کہہ دینا کہ اللہ ہر جگہ ہے اور ہر جگہ ہے تو وہ کہیں کہ پھر تو میرے اندر بھی ہے، میں بھی اللہ ہوں، ہر جگہ ہونے سے اگر یہ مراد، وہ کہیں نہیں ہم یہ مراد نہیں لے رہے، چونکہ اللہ کی ذات کی حقیقت ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو اللہ کے ہر جگہ ہونے کی حقیقت بھی ہمیں نہیں معلوم۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر اس معنی میں کوئی لے لے تو ہم عموماً اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن پھر اس کو حلول ہی نہیں کہا جائے۔ یعنی متکلمین کہتے ہیں کہ خدا کو ہر جگہ ماننے سے حلول لازم آتا ہے۔ حلول کا کیا مطلب ہے؟ سرایان، کہ اللہ نے ہر چیز میں حلول کیا ہوا ہے، یہ تصور باطل ہے۔ لیکن اگر کوئی صوفی ہر جگہ ہونے سے مراد حلول نہیں لیتا، کہتا ہے یہ اور کیفیت ہے، تو پھر ہمیں بھی اس کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں، ہم یہی کہیں گے کہ تم پتہ نہیں باتیں ایسی کر رہے ہو جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن چلو ٹھیک۔ لیکن دوسری پارٹی جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہم برا کہتے ہیں، مطلب وہ جو کہتا ہے کہ بھائی یہ اللہ کی صفات ہے تو لیس کمثلہ شیء، اس کو تو ہم یہ مار جاتے ہیں۔ کس کو؟ وہ جو دوسرا ہوتا ہے سلفی، کہتا ہے وہ صفت ید کو یہ تھوڑی کہتا ہے۔ آپ کو ابھی یہی نہیں معلوم ہو سکا نا کہ وہ صفت ید کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صفت ید کو حقیقی معنی میں لینا ہے، صرف کیف کے بارے میں لیس کمثلہ شیء۔ حقیقی معنی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ید کا حقیقی معنی کیا ہے؟ عضو۔ ابن تیمیہ نے جو مثال دی ہے میں آپ کو بتاؤں کیا مثال ہے یہ بات بتانے کے لیے۔ انہوں نے کہا ہے جیسے آپ کا ہاتھ ہے، گھوڑے کا ہاتھ ہے، دروازے کا ہاتھ ہے، آپ کہتے ہیں نا جیسے جس کو آج ہم مقبض کہتے ہیں، ید الباب ہے، وہ یہ سب ایک جیسے ید ہے، یہ ہر ایک کی کیفیت الگ الگ ہے، لیکن حقیقی معنی ید کا ہر جگہ ایک ہے کہ نہیں؟
سمجھ میں اسی طرح کہتے ہیں خدا کے لیے ید حقیقی معنی کے طور پہ ثابت ہے، لیکن جس طرح ہر وجود کے ید کی کیف الگ الگ ہے، وہاں بھی الگ ہے۔ کیا مطلب کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ ہے وہ عضو ہی، اس لیے وہ کہتے ہیں ایک ید کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے حسن، جو غیر ہوگا دوسرے ید کی طرف اشارہ کرنے سے۔ مطلب آپ کہیں گے یہ اللہ اشارہ حصی، یہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے والعیاذ باللہ، اور یہ والا دوسرا ہے، اس کی طرف اشارہ الگ ہے، اس کی طرف یہ کیا ہے؟ یہ تجسیم کھلم کھلا۔ اس کے بعد آپ کہیں لیس کمثلہ شیء، اور یہ وہ حقیقی معنی کا اس بات کرنے کے بعد جو مرضی کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر صوفی میں سے کوئی کہے کہ میں اللہ کے ہر جگہ ہونے سے مراد حقیقی معنی لیتا ہوں، جیسے میں یہاں موجود ہوں، اگرچہ میری کیفیت اور ہے، بلی کے ہونے کی اور ہے، ہوا کے ہونے کی اور ہے، لائٹ کے ہونے کی اور، لیکن ہے تو سب اسی ظرف کے اندر نا۔ اگر اس طرح کے معنی ملے گا پھر اس کو یہ بات نفع نہیں دے گی لیس کمثلہ شیء۔ لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں اس کا ہونا ہی کسی شے کے مانند نہیں ہے، پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن پتہ نہیں، فرق ہے دونوں کا۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا بنا ہے؟ اہل سنت کا ہمارا ایک عامی کی حیثیت سے عقیدہ ہم نے جو ماننا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شے کے مانند نہیں ہے، نہ اپنی ذات میں نہ اپنی صفات میں۔ اللہ تعالیٰ کسی دیکھی ہوئی شے کے مانند نہیں ہے، کسی نظر میں آنے والی شے کے مانند نہیں ہے، کسی حواس خمسہ میں آنے والی شے کے مانند نہیں ہے، لہذا نہ وہ جسم ہے نہ جسم کے وہ کچھ اور وجود ہے۔ بس آپ نے اتنی بات مان لی، بس آپ ٹھیک رستے پر، یہی، باقی سب اسی کی تفصیلات ہیں۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ید حقیق، قرآن مجید میں ید اور اس طرح کی چیزیں صفات کے بیان کے لیے آئی ہی نہیں، وہ تو اور سیاق میں آ رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ صورت جیسے قل هو اللہ احد صفات کے اللہ کی ذات کے بیان کے لیے آ رہی ہے، وہاں اس طرح کا ذکر نہیں آئے گا، جو وہاں ید کا بیان کا آئے گا، اللہ اپنے فعل میں کرے گا، خلقتہ بیدی ید اللہ فوق ایدیہم، اس طرح تو کبھی نہیں آئے گا نا، جیسے آتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ صفات آتی ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اس طرح کبھی آئی ہے کوئی آیت کے وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِ يَدًا، وَاعْلَمُوا، کچھ بھی نہیں، وہ تو اور سیاق میں آ رہی ہیں ساری کی ساری۔ اب وہاں ساری صفات کا لفظ بول کے وہ مراد لینا شروع کر دیں، یہ تو عجیب سی بات۔ لیکن اگر کسی نے صفت مراد دینی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، وہ صفت معنی مراد دے، صفت عین نہیں کہ جو کوئی عضو ہے، کوئی معنی ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، لیکن وہ نہ جسم ہے نہ عضو ہے نہ وہ مانند جسم ہے، نہ وہ زمان میں ہے نہ وہ مکان میں ہے، یہ باتیں ماننا ضروری ہیں، باقی اس کی تفصیلات ہیں۔ لہٰذا یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں نا تو سمجھانے کے لیے، وگرنہ جب آپ عوام الناس میں ہوں گے، اور ہم بھی ویسے عامی ہی ہیں، ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کے مانند بس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے مانند۔ اور وہ جو حضرت ابو بکر سے ایک روایت مروی ہے، وہ اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے، کل ما خطر ببالک فاللہ بخلاف ذلک، جو ذہن میں آ جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، خدا کا جو تصور ذہن میں آئے جان لیں وہ خدا نہیں ہے، بس یہ بات کافی ہے۔ کیونکہ کئی دفعہ وساوس آتے ہیں نا، خدا کی شکل کیسی، صورت کیسی، یہ کیسا حالت، تو بس پتہ انسان کا اگر یہ معرفت سابقہ حاصل ہے، وہی معرفت سابقہ کہ جو ذہن میں آتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو شکل و صورت کی شکل میں آتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ العجز عن درک الذات ادراک والبحث فی کنہ الذات اشراک، جو مشہور شعر نقل کیا جاتا ہے حضرت ابو بکر سیدنا علی سے کہ والعجز عن درک الذات ادراک، ذات کی ادراک سے عاجز آ جانا ادراک۔ تو اللہ تعالیٰ یقیناً ایک ایسا وجود ہے، وہ موجود ہے، ٹھیک ہے، جو اس کائنات کے مانند نہیں، بس اتنی سی بات ہے، کائنات میں جو کچھ ہے اس کے مانند نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، یہ حوادث ہے، جو قدیم ہوتا ہے وہ حادث کے مانند نہیں ہو سکتا، بس یہ بات جاننا ضروری ہے۔ اچھا، یہ جو لوگ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، یعنی خطبہ دیتے ہیں، خطبے میں کہتے ہیں، مطلب یہ بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اگر آپ یعنی جیسے امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ حقیقتاً تو اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، اس جملے کو سمجھنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ خدا ہے، ٹھیک ہے، لا موجود الا اللہ کا مطلب ایک کوئی نکالے کہ میں بھی موجود ہوں، آپ بھی ہیں، وہ بھی ہے، دیوار بھی ہے،
تو جو نظر آتا ہے وہ خدا، تو یہ تو بات اگر کوئی شخص جو عقیدہ ہی نکالے کہ جو نظر آتا ہے وہ اصلاً ہے ہی نہیں، وہ حقیقی ہی نہیں، وہ حقیقی وجود رکھتا ہی نہیں ہے، یعنی وحدت الوجود کی سمپل ایکسپلین، اگر وہ اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ موجود حقیقی یا وجود حقیقی صرف خدا کو حاصل ہے، تو یہ بات فی نفسی درست ہے۔ یعنی کیا میں اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ میرا اور اللہ کا وجود ایک جیسا ہے؟ جس طرح میں بھی ہوں وہ بھی ہے۔ ہمارے خیال میں تو جو ٹھوس وجود ہوتا ہے، میں اس میں بتایا تھا نا، وجود کے مراتب میں تو ادنا ترین مرتبہ ہے، لیکن میں موجود ہوں، لیکن اگر میرے وجود کو خدا کے وجود کے تناظر میں دیکھا جائے گا تو میں موجود نہیں ہوں۔ یعنی جیسے میں کہوں، میں یہاں بیٹھ کے کہوں، آپ کہیں کہ ہمیں علم حاصل ہے، یہ جملہ درست ہوگا نا؟ مجھے بھی کچھ علم حاصل ہے، آپ کو بھی کچھ علم حاصل ہے، یہ جملہ درست، ہمیں علم حاصل ہے۔ اگر بالفرض اچانک یہاں یہ صاحب کتاب تشریف لے آئے، سیدنا امام غزالی، کیا ان کے سامنے ہی میں بول سکتا ہوں جملہ کہ مجھے کچھ علم حاصل ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ وہاں کیا جملہ بولیں گے؟ آپ کہیں گے ہم سب جاہل ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ کیوں؟ یہ جملے بدل کیوں گئے ہمارے؟ آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں مجھے کچھ علم حاصل ہے، وہ تشریف لے آئے تو میں کہہ رہا ہوں مجھے کچھ علم حاصل نہیں ہے۔ کیا دونوں جملے درست ہیں یا ایک جھوٹ ہے یا ایک سچ ہے؟ دونوں ہی درست۔ کیوں فرق کیوں پڑا یہ جملوں میں؟ بتائیے۔ نہیں، فرق اس لیے پڑا کہ اب میں جس کے پرسپیکٹو میں اپنے علم کی گفتگو کر رہا ہوں اس کے مقابلے میں میرا علم ہے ہی کچھ نہیں، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن جب ہم آپس میں دیکھ رہے ہیں تو میرا علم آپ کے مقابلے میں کچھ علم ہے اور آپ کا علم کچھ علم میرے مقابلے میں بھی ہے، ہم سب اپنے اپنے علم کے دعوے دار ہیں۔ تو اگر میں موجود ہوں، آپ موجود ہیں، یہ جملہ درست ہے۔ اگر بالفرض ہم یہی تشبیہ وہاں لے کر جائیں، اللہ تشبیہات سے ماورا ہے، اللہ کا وجود ہمارے سامنے آتا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ میں موجود ہوں اور آپ بھی موجود ہیں۔ امام غزالی کے سامنے تو میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں عالم ہوں اور آپ بھی عالم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خدا کے سامنے میں یہ کہوں گا میں موجود ہوں اور آپ بھی موجود ہیں، یہ تو بہت ہی گستاخانہ قسم کی بات ہے۔ جب کہ کچھ اس طرح کے صوفی قسم کے لوگ ایک خاص قسم کی ایک حالت میں ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ لیس فی الوجود الا لا موجود الا، وہ بات فی نفسی ہی ان کے پرسپیکٹو میں درست بھی ہوتی ہے۔ لیکن سر جنت کے جتنے بھی موجودات ہیں وہ تو اللہ کی معرفت کا ذریعہ نا، ہم اونٹ کو بھی دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انظر الی الجبل، ہاں بالکل معرفت کا ذریعہ، غیر اللہ ہے سب، یہ غیر اللہ ہے، یہ ماننا ضروری ہے کہ یہ، تو وہ ہم اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں نا کہ کیا اللہ کی اخلاقی ہے، کیسا، ہاں ایسے ہی دیکھنا چاہیے۔ لیکن میں تو پرسپیکٹو کی بات کر رہا تھا، ہم پرسپیکٹو فرق ہونے سے آپ کی اسٹیٹمنٹ بدل جاتی ہے بس۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں اس کی مثال، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، ان سے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تمہاری قوم کی طرف سے، وہ کیا جواب دیں گے؟ لا علم لنا۔ اب یہ سچ ہے کہ جھوٹ؟ نہیں، سوال ہے، یقیناً سچ ہے، انبیاء علیہ السلام کہہ رہے ہیں، لیکن میں سمجھنے کے لیے پوچھا، انبیاء کو کیا معلوم نہیں ہے کہ وہ قوموں کے پاس گئے، انہوں نے دعوت دی؟ ان رسولوں میں کیا حضرت نوح علیہ السلام نہیں ہیں؟ 950 سال دعوت دینے والے ہیں، ان کو پتہ ہے قوم نے کیا رسپانس دی ہے، خود انہوں نے دنیا میں بتایا ہے، انی دعوت قوم کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا۔ یہ سارا ان کو معلوم ہے کہ نہیں؟ یہی پوچھا تھا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اجبتم کا مجہول ہے، تمہیں کیا جواب ملا قوموں کی طرف سے؟ جواب وہ کیا دیتے ہیں؟ لا علم لنا، لا نفی جنس، یعنی کسی قسم کا کوئی علم ہمارے پاس نہیں۔ کیوں؟ اب آپ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جملہ اگر آپ اس طریقے پر سمجھیں تو بظاہر محسوس ہوگا کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، والیاذ باللہ، انہیں تو معلوم ہے، لیکن خطاب کس سے؟ اللہ سے۔ تو وہاں کہنا کہ ہمیں معلوم، تو وہاں انہوں نے کیا کہا؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ چونکہ اب علام الغیوب کے سامنے آپ کھڑے ہیں تو وہاں اپنے علم کا اس بات کریں گے کیا؟ لہذا دعائے استخارہ میں کیا ہوتا ہے؟ فإنک تقدر ولا اقدر، تو کیا میرے پاس کسی قسم کی کوئی قدرت ہے ہی نہیں؟ کیا میرا عقیدہ یہ ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ انسان کے اندر صفت قدرت ہے، صفت قدرت تو ہے، تو پھر وہاں یہ کیوں کہہ رہے ہیں فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم، کیا مجھے کچھ بھی نہیں معلوم؟ کچھ تو معلوم ہے، وہاں یہ کیوں کہہ تعلم ولا اعلم؟ کیونکہ آگے آ رہے ہیں وانت علام الغیوب۔ تو جب یہی پرسپیکٹو اگر اللہ کے وجود کے حوالے سے آپ دیکھیں گے، وہاں یہ دعویٰ کرنا کہ میں بھی موجود ہوں اور آپ بھی موجود ہیں، یہ ایک طرح کی گستاخی سی لگے گی۔
تو اس حیثیت سے چیزوں کو سمجھیں تو کوئی ایسا بڑا اشکال ہے. ہاں اس کے پوچھ لیں کہ تم جب کہتے ہو لا موجود الا اللہ تو تمہاری مراد کیا یہ ہوتی ہے کہ یہ کتاب بھی اللہ ہی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں یہ میری مراد نہیں. تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ اور ہی لے رہا ہے مراد. ہم جیسے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑائی کی کوئی انتہا نہیں، میری چھوٹائی کی کوئی انتہا نہیں. اس تناظر میں مطلب وہ سمجھا دیا آپ نے کہ پرسپیکٹیو سے فرق پڑتا ہے. بہت فرق پڑتا وہ ہے. صوفیہ امام غزالی والی مثال یاد رکھیں کہ بھئی امام غزالی آ جائیں. ابھی ہم ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کے متعلق بول رہے ہیں نا، ان کی دلیل درست نہیں ہے فلاں متکلم. ابن تیمیہ خود آ جائے تو ہماری بولتی بھی بند ہو جائے گی. سیدھی سی بات ہے. وہاں پہ کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا کریں. سیدھی سی بات ہے کیونکہ ابن تیمیہ ہوں گے نا. ہم اپنا ابن تیمیہ اگر تھوڑی کر رہے ہیں، ہمیں تو جو متکلمین سے سمجھا وہ بتا رہے ہیں. لیکن اگر ابن تیمیہ بالفرض خود موجود ہو جائیں تو ہماری جو ساری نقد ہے، تنقید ہے، وہ ہوائی ہو جائے. سیدھی سی بات ہے کیونکہ وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں. انہوں نے جب گفتگو شروع کرنی ہے تو وہ تو سمجھ کچھ نہیں آئے گا. تو لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے، پرسپیکٹیو کے فرق سے بہت کچھ بدل جاتا ہے. تو لا موجود الا اللہ وہ زید بکر سے نہیں کہہ رہے کہ تم بھی اللہ. وہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت اور ان سب چیزوں کو دیکھ کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی نہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم خدا ہیں، کہہ رہے ہیں ہم تو ہیں ہی نہیں. امام غزالی علیہ الرحمہ نے لا الہ الا اللہ کے احیاء العلوم میں جو 4 مراتب بیان کیے اس میں آخری مرتبہ ہے لا موجود الا اللہ. اس میں آخری مرتبہ یہ کہ ان دی اینڈ انسان یہاں تک پہنچے. پھر وہ بتاتے انہوں نے اس کی شرح میں وحدت الوجود والی شرح نہیں کی. انہوں نے کہا کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ یا اللہ ہے یا اس کا فعل ہے. اس کے بعد ہم سب اللہ کا فعل ہی ہے اور تو کچھ بھی نہیں. اللہ اور اس کے سلام. جی چل رہی ابھی 10 منٹ 10 سے 12 منٹ. خیریت ادھر کرنا بس 5 منٹ 7 منٹ انتظار کر. تو کیا میں بتاتا آخری ایک بات. ہاں اس میں وہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، یعنی وجود میں، کائنات میں نہ کہیں، وجود میں جو بھی ہے وہ اللہ ہے اور اس کا فعل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. آپ کہتے ہیں نہیں کائنات غلط بول دیا، اس لیے میں نے کہا نا کائنات میں اللہ نہیں ہے نا، اس لیے میں نے وجود کہہ دیا، استدراک کر لیا نا فوراً میں نے. یہ کائنات کریٹڈ ہے اور اللہ کریٹر ہے. یہ ماننا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے. کائنات مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. خالق اور مخلوق میں رب کیسا ہے، اس کی نوعیت تخلیق کیا ہے، یہ متشابہات نہیں. لیکن کائنات مخلوق ہے، کریٹڈ ہے. یہ مادہ ہے، اندر میٹر ہے. ساری کائنات میٹر نہیں ہے نا. کائنات میں مجرد ہے. کائنات میں فرشتے بھی ہو سکتے ہیں وہ میٹر نہ ہو، وہ مادہ نہ ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ کائنات کل کی کل میٹر میں بند ہے. مطلب جو بھی اللہ نے پیدا کیا، ہماری روح، بہت سے لوگوں کے خیال میں روح جو ہے وہ مادی وجود نہیں. اب روح بھی اللہ کی مخلوق ہے. جو بھی کائنات ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، کائنات سے مراد ہم اللہ کے سوا جو کچھ ہے لے رہے ہیں. وہ ارواح ہیں، وہ فرشتے ہیں، جو بھی ہیں وہ سب مخلوق ہے. مادہ سے بہتر لفظ مخلوق. یہ مخلوق فرق ہے. مادہ بھی مخلوق. وہ فارملیس میٹر جو ایرسٹوٹل کے ہاں ہے وہ بھی مخلوق ہے ہمارے، جس کو آپ ہیولا کہتے ہیں. وہ جو سبسٹنس ہے وہ بھی مخلوق. ان کے ہاں وہ قدیم ہے، وہ شے قدیم ہے ان کے. کیا ہوا ہے؟ ہیولا. ہیولا جو ہے وہ فارملیس میٹر جو ہے اس کے ہاں، یا سبسٹنس جو ہے اس کو ہیولا کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہاں ہیولانی شخصیت تو استعمال ہوتا ہے. خیر یہ تو آج ہم پڑھ ہی نہیں سکے، لیکن اگلا جو مبحث تھا نا وہ زیادہ اہم تھا جو آ رہا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا اصل میں نقل کیا جاتا ہے لیکن غالباً صحیح سند سے ثابت. ایک اکبر اللہ بانی کا شعر ہے تو قوالیوں میں بھی ہے سنا ہوتا ہے کہ عقل میں جو گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا.
जो समा में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर दो। भाई तो अच्छी बात लग रही, जिसका भी शेयर है ठीक लगा, तो जो है शुक्रिया। ए बोले मरना नहीं घोर पे कोई हो, गोर कोई और सही। तो वो ये इसका क्या मतलब है, जो कब्र में पड़े कोई हो रहा है मैं नहीं, ये भी कोई कॉन्सेप्ट है सूफिया के, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी असली मरना नहीं गोर पे कोई हो, इससे मुराद ये है कि मतलब इंसान की हकीकत चूँकि उसकी रूह है, उसका हकीकी नफ्स है, तो मौत असल में जिस्म पर आती है, और मौत पर जिस्म आने का जिस्म पर मौत आने का मतलब ये है कि जिस्म और रूह में इनक़ता हो गया। रूह जो है उस पर तो कोई मौत नहीं आई थी ना, हदीस में भी आता है वो तो जाती है, उससे सवालात होते हैं, वो ऊपर पहुँचती है, खुदा के सामने पेश होती है। हकीकत इंसानी तो वही है, रूह मुंतकिल होती है, रूह, इसलिए हम इंतकाल फरमाना कहते हैं। तो लिहाजा अगर कोई इस माने में बोल रहा है कि भाई गोर पे या कोई होर से मुराद है, मैं तो ये अपना लिबास छोड़ के चला गया हूँ कहीं और, ये तो कोई होर साहब, इस माने में अगर है तो कोई हर्ज की बात है। मेरे दिल में जो बचपन सुनने से थी कि हम अपनी मौत में याद नहीं है, वो जो मर गया बस उसकी माना था हमने नहीं मरना। हाँ ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, इसमें हो सकता है सियाप व सबाक जो है अगर वो इस माने की तारीफ करता हो तो बड़ी ज़बरदस्त बात मुझे जो मैंने बोले है। यानी वो कहना है क्या शेर सुनाइए क्या, वे बोले ऐसा मरना नहीं, हाँ, घोर पे कोई हो, गोर पे या कोई होर, यानी वो बताने ही जा रहे हैं कि वाज कर रहे हैं कि इंसान ये समझ रहा है कि भाई हमेशा कब्र में तो किसी और सामने जाना है, हम तो हमेशा ज़िंदा ही रहेंगे, और इंसान समझ रहा होता है इस तरह। तो गोर पे या कोई होर, भाई होना ही चाहिए कि जो कोई होर पे है, जो दूसरा आदमी वहाँ पड़ा हुआ है वो हम होंगे किसी दिन, ये बताना चाह रहे हैं, ये भी हो सकता है। नहीं सर, इसका जो मफहूम है ना वो ये है, सीरे पंजाबी बुल्ले शाह का शेर है सर। जी जी, तो हमें मालूम हो गया। बुल्ले शाह सा मरना नहीं घोर पे कोई हो, यानी जो जैसे जो इल्मी शख्सियात हैं वो अगर फौत भी हो जाए तो उनका इल्म जो है वो जारी रहता है, गोर में कोई और पड़ा हुआ है वो तो जिंदा जारी नजर आता है। आप बार बार ये ना इब्न तैमिया उनका नाम ले रहे हैं, ठीक है, अब इब्न तैमिया को दुनिया से रुखसत हुए कितने 100 साल हो गए, हाँ, लेकिन उनका इल्म जो है वो तो ये नहीं हो रहा है, तो गोर में कौन पड़ा है अब ये मैटर रहा ही नहीं है। जी हमने यही माना, पहले वाला तकरीबन मिलता जुलता बयान किया था। और भी कुछ पूछने क्योंकि 5 मिनट रह गए। चाबी दे रहा हूं। कल जो आयत पढ़ी थी सलाम का मतलब समझना चाहता देखिए सलीमा यसलमूना उसके का मज़दर है सलाम, सलीमा यसलमू का मतलब होता है महफूज रहना। सलामती किसको कहते हैं, आफात से और इस तरह की चीज़ों से महफूज होने की हालत क्या है, सलीमा यसलमू सलाम, उससे मज़दर है सलाम। तो सलाम इसम के तौर पे भी आता है, जैसे अल्लाह के नामों में है अस्सलाम, तो जब इसम आप इख्तियार कर लें तो उससे मुबालगा मुराद होता है, यानी जो सरापा सलामती हो, सरतपा सलामती हो। और कल हमारी आयत कौन सी थी बस, सलामुन अलैहि, तो उसमें तो बिल्कुल मज़दरी मानों में है, यानी हिफाजत है उनके लिए किस दिन, जिस दिन वो पैदा हुए, हर किस्म की आफत और उससे, वयौम यमूत वयौम युबअस। ये कोई कैफियत है उसके बाद, एक तो सलाम है ना, जैसे कोई गुजरा के आ गया क्या बात है, बहुत अल्लाह का वो अलग नहीं है। अब जब जन्नत की बात हो रही है कि वहाँ पे वो नहीं सुनेंगे कोई लफ्ज़ बात इल्ला सलाम ऐसी, तो अब ये एक कलाम भी है और एक उस कलाम से जो है ये एक महफूज करना भी है। असल में ना वैसे तो कलाम नहीं है, सलीमा यसलमू असलन मज़दर है फ़ेल का, उसका मतलब है महफूज रहना, लेकिन जब हम इसको कलाम के तौर पे बोलते हैं तो वो दुआइया होता है। जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, ये सलामुन अलैकुम, तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, अल्लाह ताला तुम्हें हर किस्म की आफतों से महफूज रखे। वो जो बोलने में सलाम आता है वो दुआ है असल में किस बात की, कि तुम महफूज रहो। सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, बात है। तो ये इस माने असलन सलाम क्या है, अमन की हालत में, अब यूँ सलामती की हालत में हो, ये सलाम। जी सुलेमान,
تو اسم ہے، عبرانی لگ رہا ہے، اسی سے نکلا ہوگا۔ سلیم، سلیم تو خیر سالم سے بنے گا، سالم کی جو تصغیر ہے وہ سلیم ہے۔ اب یہ آن جو ہے اس کے بعد یہ عبرانی لگ رہا ہے نا، عبرانی نام ہے، عربی تو ہے بھی۔ اچھا سر، یہ خاص قسم کا امتیاز وہ ہوتا ہے جیسے ایک وہ دے رہے ہیں، ایوارڈ دے رہے ہیں، وہ بیچ دے رہے ہیں، جیسے اللہ سارے انبیاء کو ہی سلامتی ہوگی ہے جب وہ فوت ہوں گے، جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس طرح سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلمت اللہ، تو سارے انبیاء کلمت اللہ ہیں، جس طرح خلیل اللہ ہیں وہ سارے ہی اللہ کے دوست ہیں، تو یہ جیسے جن انبیاء کو یہ اصل میں کوئی صفت کسی میں زیادہ غالب ہو سکتی ہے، یعنی مثال کے طور پر اللہ اب حضرت عیسیٰ کے متعلق کہا نا کہ والسلام علیہ یوم ولد، اس کی ایک تفسیر اللہ کے رسول نے کی کہ ما من مولود الا وینخسہ الشیطان، جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے ایک کچوکا لگاتا ہے، فیبکی تو رو پڑتا ہے، الا مریم وابنھا، سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے۔ اب یہ خاص کیفیت ولادت کے وقت سلامتی کی حاصل ہو رہی ہے جو شاید باقی انبیاء کو نہ ہوئی ہو، واللہ اعلم۔ تو اس طرح کی کوئی خصوصی صفات ہو سکتی ہیں۔ اب حضرت ابراہیم کو خلیل کا ہے تو ان میں جو درجہ خلت ہے وہ ذرا فرق ہے نا باقیوں سے، یقیناً فرق ہے۔ اسی طرح آپ کہیں کلیمت اللہ حضرت عیسیٰ کو کہا ہے تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں جس کلمہ کن نے کردار ادا کیا ہے وہ باقی کلمہ کن سے عادت کے اعتبار سے مختلف تھا کہ نہیں؟ باقی کلمہ کن بھی ہیں لیکن وہ اللہ کی عادات ہیں، یہ کلمہ کن ہے لیکن وہ خرق عادت ہے، فرق ہے۔ تو اس معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی کسی نبی کا لقب یا ان کی خاص حیثیت اگر کسی نص سے ثابت ہو گئی ہے تو اس میں ایک نوع کی فضیلت ہے جو باقیوں کو نہیں۔ اب جیسے کلیم ہوا تو اللہ کا سے کلام، ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہونا دنیا میں رہتے ہوئے، یہ خاص طور پر حضرت موسیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا لیکن وہ جیسے اس دنیا میں نہیں ہے وہ آسمانوں پہ، کوئی جزوی فضیلت۔